منبر رسول پر علماء ذویل احترام حاضرین بس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بریلی کے سرزمین سے مسلک کی امام ملت طاہرہ آیات من آیات اللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تیرے ٹکڑوں پہ جو پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو ایمان والے کسے کہتے ہیں؟ آج تو ایمان پہ لوگ ہر طرح کی جماعتیں ہیں تو ڈاکہ ڈال رہی ہے، اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ افضل اس مومن وہ ہے کہ جو اولاد سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ میری محبت اس کے رگوں میں ہو، میری محبت اس کے دلوں میں ہو۔ تو میرے نبی کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے نبی کا محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حرام کھاتے پیتے رہیں، ہم جھوٹ بولتے رہیں، غیبت کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر جو ایک لقمہ حرام کا جس کے اندر چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی خدا کی بارگاہ میں نماز نہیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج دیش کا پردھان منتری کہتا ہے اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، عزت بچاؤ، لیکن آج کی 14 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ چاہے ہندو کی لڑکی ہو، چاہے سکھ کی لڑکی ہو، چاہے کسی بھی دھرم کی لڑکی ہو، میرے آقا فرماتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کی عزت کرنا کھانے کعبہ کی عزت سے افضل ہے۔ کون فرماتا ہے؟ یہ میرے آقا نے فرمایا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے۔ آج نریگا کے ذریعے گورنمنٹ مزدوروں کو اپنی روزی سے لگا رہی ہے، لیکن میرے آقا 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ نہ سوکھنے پائے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ آج ماں باپ آج لوگوں کا دن بنایا جاتا ہے، پٹھ دن بنایا جاتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جنت دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھ لو، جنت ہے۔ اگر جنت کا دروازہ دیکھنا ہے تو باپ کو دیکھ لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسی طریقے سے نبی کی دعا امت کے لیے ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے ہر باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے ہوا کرتی ہے۔ واہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے کے ٹائم میرا ہو چکا ہے، ٹائم تو میں بہت پابند ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ آپ نے صحابہ اکرام کی تعریف کو سنا ہوگا، کتنے سچے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، وہ آقا فرماتے ہیں جو اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے اپنا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے۔ وہ آقا فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے
भी नहीं लेते हैं, अपने जानवरों को बुलाते हैं अपना हाथ दिखा करके। इसी तरीके से वो सहाबी रसूल अपना हाथ दिखा करके अपने जानवरों को बुला रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आए सहाबी तू जानवर से झूठ बोलता है, अब ये बताओ जो नबी जानवर से झूठ बोलने के लिए मना करे उसकी उम्मत झूठ बोले तो नबी के दिल को कितनी तकलीफ होगी। बताओ नबी के दिल को कभी खुशी नहीं हासिल हो सकती है। और जो हम ये करते हैं कि हमारे नबी कुछ नहीं देखते हैं, हमारे नबी सारी चीजों को देखते हैं। खोले तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी अला मारा तरौना, जो मैं देखता हूँ जो तुम नहीं देखते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रुकू और खुशू